اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فأنساه الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41 سے آگے ہیں، یہ 4 آیات ہیں۔ ہم پڑھ چکے کہ ایک مختصر سا خطبہ، ایک خوبصورت تقریر کی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ان 2 ساتھیوں کے سامنے جو زندان کے ساتھی تھے، جیل کے ساتھی تھے، ایک خوبصورت تقریر کی، جس میں خاص طور سے اس بات کا تذکرہ پھر میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو فرما روا حاکم ماننے کی تاکید فرمایا۔ ان الحکم الا للہ، یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ حکم کا اختیار، حکم بمعنی اقتدار اعلیٰ، حکومت، فرما روائی، یہ سارا جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں الارض للہ والحکم للہ، الملک للہ والحکم للہ، تو یہاں فرمایا ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اسی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ تعبدوا، تم بندگی نہیں کرو گے کسی کی، الا سوائے ایاہ، سوائے اس کی۔ تو یہ تعبدو، عبد کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ٹھیک طرح سے سمجھنا ہے۔ عبد لغوی مفہوم جو اس کا ہے، آپ ڈکشنری میننگ جو دیکھیں گے اس کی، لغت میں اس کا مفہوم دیا ہے، 3 الفاظ ہیں، دانا، خضع، ذل، 3 الفاظ، یعنی عبدہ کا مطلب ہے دانا، یعنی تابع فرما ہوا، یعنی حکم مانا، سر تسلیم خم کیا، اور خضع یعنی جھکا، اور تیسرا جو اس کے معنی ہے ذل، یعنی اظہار عاجزی کی، یعنی اظہار کیا عاجزی کا۔ تو یہ بات ٹھیک طرح سے یاد رکھنا چاہیے، قرآن پاک کے کسی لفظ کا بھی اگر ہم نے صحیح مفہوم یا مطلب سمجھنا ہوگا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ چینجز آتی رہتی ہیں، آج کسی اور معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ لفظ۔ آج عبادت کے مفہوم میں کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہی ہے، لیکن اس وقت ابھی نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ روزہ فرض ہوا تھا، نہ حج فرض ہوا تھا۔ آغاز ہی میں جس وقت لفظ عبد کا استعمال آیا، ما تعبدون، بندگی کا، عبد کا، اس دور میں، ابتدائی دور میں مکہ میں، اس وقت وہاں انہی لغوی مفہوم میں ہی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ گویا عبادت کے مفہوم میں یہ شامل ہے کہ کس کا حکم مانا جائے،
کس کی حکومت ہو، کس کا اقتدار ہو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں اس بات کی وضاحت آ گئی، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم ہے اس کا کہ کسی کی بندگی نہ کی جائے گی، کسی کو اختیار ہی نہیں ہے اقتدار اعلیٰ پہ براجمان ہونے کا، قانون شریعت یعنی لاز دینے کا اختیار کسی کو ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور پھر فرمایا ذالک الدین القیم، یہی ہے دین قیم، یہی ہے راست زندگی گزارنے کا طریقہ، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، اور قیم ہوا سیدھا راست، بالکل درست مستقیم۔ تو سیدھا یا راست زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے کہ تمام تر اختیارات کا مالک اللہ کو مانا جائے، جو بھی کرنا ہو اسی کی مرضی کے مطابق، اسی کے حکم کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ تو یہ بڑی خوبصورت تقریر مختصر الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کی ان اپنے دو ساتھیوں کے سامنے، اور اس کے بعد اب خواب کی تعبیر بتا دی۔ فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے دو ساتھیوں، اما احدکما، جو تم میں سے ایک ہے، فیسقی ربہ، وہ پلائے گا اپنے آقا کو خمرہ شراب، وہ اما الآخر، اور جو دوسرا ہے، فیسلب، اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا، یسلب، سلیب سولی کو کہا جاتا ہے، یعنی اسے پھانسی دی جائے گی، فتأکل الطیر، تو پرندے کھائیں گے، من رأسہ، اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر اس کے سر کو کھائیں گے۔ یہاں بھی دیکھیے شفقت کیا ہوتی ہے انبیاء کی، نبی کی یہ شفقت ہے کہ ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ تمہیں پھانسی لگے گی، تم شراب پلاؤ گے، بلکہ اس انداز سے بتایا کہ ایک کو تم میں سے پھانسی لگے گی، ایک کو تم میں سے رہائی ملے گی، اسے بے قصور قرار دیا جائے گا، اور اسے پھر اپنے پرانے عہدے پہ بحال کیا جائے گا، وہ پھر اپنے اس آقا کو، اپنے مالک کو پھر شراب پلائے گا۔ فیسقی ربہ خمرہ واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر، فیصلہ ہو گیا، کر دیا گیا، الامر، اس معاملے کا، اس بات کا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، جس کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، تو اس کا فیصلہ ہو گیا۔ کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی من گھڑت خواب تھا، یہ ہم نے ایسا ہی جھوٹا خواب بنایا تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ باتیں ہیں کہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، مگر قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ معاملہ طے ہو گیا، اب ایسا ہی ہوگا، چاہے آپ نے یہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ پھر بالکل ایسا ہی ہوا کہ ایک کو پھانسی لگی اور ایک کو چھوڑ دیا گیا۔ پھانسی اسی کو لگی جو نان بائیوں کا سردار تھا، روٹی بنانے والوں کا سردار، اور جو شراب پلانے والوں کا سردار تھا اسے رہائی ملی، وہ پھر اپنے آقا کو شراب پلانے لگا۔ لیکن کچھ مفسرین نے کہا نہیں، ایسا نہیں تھا، صرف خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر سنی۔ وقال للذی ظن، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، للذی ظن، اس شخص سے جس کے بارے میں گمان تھا، انہ ناجن، کہ وہ نجات پانے والا ہے، وہ رہا ہونے والا ہے، انہ ناج منہما، ان دو میں سے، کیا؟ اذکرنی، تم میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے آقا کے پاس۔ یعنی وہ شخص جس کے بارے میں اب یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ وہ رہائی پائے گا، وہ آزادی حاصل کرے گا،
جیل سے رہائی پائے گا، اس سے کہا کہ تم اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، اسے یاد دلانا کہ جس شخص کو تم نے وہاں قید میں رکھا ہے اس کے اس معاملے کی تحقیق کی جائے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اسے بھلا دیا ذکر ربی ہی، کہ وہ اپنے آقا کے پاس اس کا ذکر کرتا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، تو وہ رہا پھر قید میں بِضْعَ سِنِینَ، کچھ اور برسوں تک، چند برسوں تک۔ یہ بِضْعَ لفظ جو عربی میں آتا ہے 2 سے 9 تک، گویا 2 سال سے 9 سال تک، 3 سال رہا ہوگا، 5 7 8 یا 9، اسی وقفے کے لیے آتا ہے، چند سال پھر وہ رہا۔ یہاں بھی مفسرین کچھ لوگوں نے اس کی جو ضمیر کہی ہے فَأَنْسَاهُ، اس کو بھلا دیا، شیطان نے کیا بلایا؟ اپنے رب کا ذکر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کا ذکر بھول گئے اور کہا کہ تم میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے آقا کے پاس۔ گویا یہ ان کی شان نہیں تھا، لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ ضمیر ان کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ اس ساتھی کی طرف ہے جو رہا ہونے والا تھا، کہ اس کو بھول گیا کہ وہ اپنے آقا کے سامنے یوسف کا ذکر کرتا۔ اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کوئی بھی سبب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے یوسف علیہ السلام نے کیوں یہ بات کی کہ تم میرا ذکر کرنا تاکہ میں اسے یاد آ جاؤں، پھر وہ میرے بارے میں کوئی تحقیق کریں گے، میں رہا ہو جاؤں گا۔ تو سبب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، صرف اس میں یہ چیز خیال رکھنا ہوتا ہے، دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو غیر اخلاقی ہو، جس میں جھوٹ کا شائبہ ہو، یا جس میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو جائز نہ ہو، ان لافل ہو، غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر شرعی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جائز طریقہ سبب اختیار کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب تک کچھ لوگوں نے جو یہاں کہا ہے کہ یہ ان کی طرف اشارہ ہے، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو حسنات الابراری سیئات المقربین، کہتے ہیں جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں بھی کچھ جو ان سے بڑے نیک ہوتے ہیں مقربین، وہ ان کے لیے خطائیں مانی جاتی ہیں، وہ ان کے لیے گناہ ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم میں سے کوئی نیکی کرے گا، کوئی بھی نیکی، لیکن جو مقربین ہیں ان کے نزدیک وہ بھی خطا ہوگی، تھوڑا سا بھی وہاں وہ جو نہیں ہوتا ہے، وہ انتہائی اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں تقویٰ کے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تھی ان کی شان کے خلاف تھی، کیونکہ یہ نبی تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، کچھ مفسرین نے، البتہ اکثر مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ اس ساتھی کی طرف جو رہا ہوا تھا اس کو بھلا دیا شیطان نے۔ شیطان نے کیوں بھلا دیا؟ یہ شیطان کا لفظ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایک نیک کام اسے کرنا تھا، تو نیک کام کو جو مؤخر کرواتا ہے یا بھلا دلواتا ہے وہ شیطان ہی کی کارستانی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، تو مزید کچھ اور سال یوسف علیہ السلام کو رہنا پڑا جیل میں۔ وقال الملک، اب دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی یا کسی اور تدبیر سے وہ باہر آئے، اللہ تعالیٰ نے خود ایک راستہ نکالا، خود ہی راستہ ہموار کیا اس کے باہر نکلنے کا۔ کیا ہوا کہ بادشاہ کو خواب آ گیا۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان، میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں خواب میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں، یأکلہن سبع عجاف، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ 7 موٹی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 بالیاں ہیں ہری سبز، اور دوسری 7 ہیں خشک، یعنی 7 بالیاں ہیں، بالیاں یعنی کھوشے، 7 کھوشے، 7 بالیاں ہیں سبز اور 7 خشک ہیں۔ یا ایہا الملأ، اے سردارو یا اے درباریو،
افتونی تم مجھے تعبیر بتاؤ، فی رؤیا میرے اس خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون اگر تم ہو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے، اگر تم جانتے ہو خوابوں کی تعبیر تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ قالو انہوں نے کہا، اضغاث احلام پریشان خوابوں کی یہ بات ہے، یہ پریشان خواب ہیں۔ اضغاث اصل میں زگسن کی جمع ہے، زگس کہتے ہیں گھاس وغیرہ تن کے جمع کر کے ان کی چھوٹی سی گٹھڑی بنانا، گویا جب پریشان قسم کی باتیں ہیں یہ اضغاث۔ انسان کبھی کبھی دن بھر کچھ سوچتا ہے یا کچھ کرتا رہتا ہے، اس قسم کے کبھی خواب آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس یہ وہی ہیں، یہ خیالات ہیں، پریشان خیالات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام اور ہم نہیں ایسے خوابوں کی تعبیر جان سکتے، بتا سکتے، بعالمین جان سکتے، ہم نہیں جانتے اس ایسے خوابوں کی تعبیر۔ یہ 4 آیات ہیں۔ یہاں تیسرے خواب کا تذکرہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلا خواب ہم نے پڑھا جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپن میں، اس کے بعد دوسرے خواب کا تذکرہ وہ جو جیل کے ساتھیوں نے دیکھا، وہ آج تیسرا خواب ہے جو بادشاہ نے دیکھا۔ ان خوابوں کا تذکرہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہماری بالکل صاف رائے یہ بنتی ہے کہ اس دور میں کس چیز کا زیادہ چرچا تھا، ان خوابوں کی تعبیر کی طرف کس طرح سے لوگ لپکتے تھے، اس طرف دھیان جاتا تھا زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کو بھی یہ علم دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے جس دور میں جس چیز کا زیادہ چرچا ہوا کرتا ہے، زیادہ رواج ہوتا ہے، زیادہ اس طرف لوگوں کا جھکاؤ ہوتا ہے، تو اس وقت جو پیغمبر بھیجا جاتا ہے اسے اس قسم کا علم دیا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ جادوگری کا دورہ تھا، تو ایسا معجزہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو جس نے سارے جادوگروں کو شکست دے دی، ان کے جادو کو ہڑپ کر دیا اس کے عصا نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پر تھا، میڈیکل سائنس بڑی عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ وہ کوہڑیوں کو ٹھیک کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بالکل بینا کر دیتے تھے، بلکہ وہ مردہ کو زندہ اللہ کے حکم سے کر سکتے تھے۔ انہیں اس قسم کا معجزہ دیا گیا۔ اور پھر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری اور ادب کا بہت زیادہ دورہ تھا، تو آپ کو ایسا کلام عطا کیا گیا، ایک تو جوامع الکلم حضور کو بھی عطا کیے گئے، اور پھر قرآن کی صورت میں ایسا معجزہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی وہ ادیب تھے، شعراء تھے، قرآن سن کر کہتے تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ آپ شاعری کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا اب بعد القرآن، اب قرآن کے بعد ہم شاعری کریں گے۔ یعنی وہ بالکل ہکا بکا رہ گئے جب انہوں نے قرآن کی آیات کو سنا کہ یہ کس قدر حسین بلیغ کلام ہے، اس میں کس قدر سلاست اور روانی ہے، مٹھاس ہے، وہ رہ گئے۔ تو گویا جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج بھی ہم دیکھیں گے اس وقت بھی جیسے آج ہی کے دور کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہو، اس میں سائنسی بہت سارے اکتشافات بھی ہم کو ملتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دن بدن جو نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، تو ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اس کلام پاک پہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو ٹھیک طرح سے پڑھیں، غور کریں، ایک ایک لفظ پر۔ جتنا بھی آپ غور کریں گے، جس طرح سے آپ کوئی کھانے کی چیز اس کا پورا لطف اٹھانے کے لیے آپ اس کو پوری طرح سے چوستے ہیں، اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو چوسیں، ہم بار بار پڑھیں، بار بار سمجھیں، بہت سارے ہم مونگے اور موتی یہاں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پاک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔